السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول کریں، آپ کی عبادتوں کو قبول کریں اور آپ کو استغفار کرنے کی توفیق دیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ٹرو واقعہ بھی سناؤں گی، جس کی وجہ سے آپ کو استغفار کرنے میں موٹیویشن بہت زیادہ ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ان دی لائٹ آف حدیث بھی بتاؤں گی کہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ استغفار کرنے کی موٹیویشن ملے گی۔ دیکھیں، جب آپ استغفار کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک دم آپ کو افیکٹ نہیں کرتا۔ وہ بہت ہی لکی لوگ ہوتے ہیں جن کو فوراً افیکٹ کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ بہت گناہوں کے بعد یا بہت چیزوں کے بعد استغفار کرتے ہیں تو وہ کچھ لمحات کے بعد ہی آپ کو اثر کرے گا۔ آہستہ آہستہ آپ کا دل دماغ استغفار کو پڑھنے کی عادت ڈالے گا، اور پھر آپ کو استغفار سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ یقین جانیں، یہ ایک ایسا عمل ہے یا یہ ایک ایسا لفظ ہے جو آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے، آپ کی تمام چیزوں کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی مشہور واقعہ سناتی ہوں، جو کہ احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، بہت ہی فیمس واقعہ ہے۔ آپ کو سناتی ہوں۔ احمد بن حنبل 4 علماء کرام میں سے ایک ہیں۔ احمد بن حنبل ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، رات ہو گئی، بہت زیادہ وہ لیٹ ہو گئے۔ مسجد میں اجازت لی، میں رات یہاں رہ لوں؟ انہوں نے کہا، آپ رات یہاں نہیں رہ سکتے۔ تو ایک نان بنانے والا گزر رہا تھا، تو اس نے کہا، آپ کیوں بزرگ کو تنگ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، آپ میرے پاس آئیں، میرے گھر رہ لیں یا میرے ساتھ چلیں آپ۔ وہ جب گھر لے کر گیا، وہ رات کو آٹا گوندھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے پاس۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا، آپ کو اس ذکر نے کبھی فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ اس نے کہا، آپ کو میں کیا بتاؤں، پہلے میں غریب تھا، جب سے میں نے یہ ذکر کرنا شروع کیا ہے تو مال اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، اور ہر دعا قبول ہوتی ہے، بس ایک دعا ہے جو ابھی میری رہ گئی ہے، وہ ابھی قبول نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آگے سے اس شخص نے کہا، سنا ہے احمد بن حنبل بڑے امام ہیں، ان سے ملاقات کا سوچ رہا ہوں، یہ والی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل کہتے، ایسا لگتا ہے جیسے مجھے اس کے پاس گھسیٹ کر لایا گیا ہے، یعنی پیچھے سے میرے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ اس شخص سے میری ملاقات ہو جائے۔ انہوں نے اس شخص کو بتایا کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ ایک اور میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں، جو یہ شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کے کیوں نہ بھاگا ہو۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب پہلے دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس ٹائم اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا کہ جنگ سے بھاگا جائے، یعنی جو شخص جنگ سے بھاگتا تھا وہ بہت بڑا گنہگار تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ دل سے پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اس کے لیے آسانی نکال دے گا، ہر مشکل سے اس کے لیے راہ نجات نکال دے گا، ہر غم اس پر ہلکا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث ابن داؤد میں بھی ہے، یہ حدیث صحیح میں بھی ہے۔ جو شخص استغفار بہت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اللہ کی فوج میں پھر کیا چیز ہیں، بس آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی آپ صرف ایک لفظ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، جو ابھی آپ استغفار دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ جب آپ استغفار کرنے کی عادت ہو جائے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس سے آپ کو کتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، اتنی اپرچونٹیز ہماری لائف میں آتی ہیں، یعنی بیٹھے لیٹے اٹھے آپ کسی وقت بھی استغفار کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں استغفار کو کرنے کا معمول بنائیں، اپنی زندگی کی مشکلات کو آسان کریں،
اور ابھی تو رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اللہ کا شکر کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو رمضان کا آخری عشرہ دیکھنا نصیب کیا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی دعائیں مانگیں، جتنی آپ کی دعائیں ہیں وہ ساری مانگیں، اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں اپنے لیے، اپنی بخشش کے لیے دعا کریں، اور استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، اور کلمے کا ورد زیادہ کریں، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ تسبیحات بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اس رمضان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، اللہ کی عبادت کریں، یقین کریں یہ رمضان پھر شاید ہی آپ کی زندگی میں ہو۔ اس اپرچونٹی کو اپنی لائف سے نہ جانے دیں، اور جتنی ہو سکتی ہے اپنا بیسٹ دیں، اللہ کی عبادت کریں، اور ان رمضان کے دنوں کو ضائع نہ کریں۔ شکریہ۔